والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باوجود اللہ کے اس احسان کے کہ اس نے ہمیں نور ایمان سے سرفراز فرمایا، یہ اس کی عطا ہے کہ اخروی حقائق، قیام قیامت، جزا اور سزا پر یقین کی نعمت سے نوازا، اس کا شعور بھی بخشا کہ دنیا میں ہمیں کس انداز سے زندگی بسر کرنا ہے اور کون سے ایسے امور ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے. اس سب کے ساتھ ایک عجیب انداز ہے ہمارا، ہم میں سے ہر آدمی کا، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، ایک روزمرہ کے معمولات میں بمشکل اپنا یا اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کی استعداد ہے مجھے. اب میں اتنا بڑا فکر کرنے لگوں کہ جی کار جہاں کیسے درست ہو، تو یہ بھلا کیا سزاوار ہے. ایک چیونٹی ہاتھی کے بوجھ کے بارے کیا فکر کرے گی کہ میں ایک عام آدمی بمشکل 2-3 بچے پال رہا ہوں، اور یہی فکر لگی رہتی ہے کہ نوکری میں گڑبڑ ہو گئی، صحت خراب ہو گئی، کچھ اور حادثہ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو اپنے 2 بچوں کا یا پورے والدین کا بوجھ میں اٹھا نہیں سکتا. فکر جہاں سے مجھے کیا سروکار ہے، میری کیا حیثیت ہے. یہ سوچ ہمیں ہماری اصل ذمہ داری جو ہے اس سے دور لے جاتی ہے، معلوم کرتی ہے. جن لوگوں کو ہم بہت بڑا بڑا سمجھتے ہیں، جنہیں ہم بہت بڑے حکمران یا بہت بڑے لیڈر، بہت بڑے انسان سمجھتے ہیں، ذرا ان کو بھی دیکھیں تو صحیح کہ اس سال کے حیات میں ان کی حیثیت کتنی ہے. ایک نقطہ نظر یا ایک اینگل سے، ایک زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات کی وسعتیں عقل و دانش کی پیمائش سے ماورا ہیں. اللہ جل شانہ کی مخلوق کہاں تک پھیلی ہوئی ہے یہ سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا. لیکن جہاں تک کائنات کو موجودہ سائنس دیکھ سکی ہے یا سمجھ سکی ہے، تو اس فضا میں اتنے سیارے ہیں جن کی گنتی ممکن نہیں ہے. اب ان سب سیاروں میں کئی سیاروں سے لاکھوں گنا چھوٹا، کئی سے کروڑوں گنا چھوٹا، اور کئی سے اربوں گنا چھوٹا سیارہ زمین ہے. اتنے بڑے سیارے موجود ہیں جن کے سامنے خود زمین کی کوئی حیثیت نہیں بنتی. ایک ذرا سا، ایک ریزہ سا نظر آتا ہے اگر ان سیاروں میں کسی. اب اس زمین پہ کس طرح مخلوقات بستی ہے کوئی نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ خود زمین کی اپنی کوئی حیثیت نہیں بنتی، پھر اس پہ اتنی قسم کی مخلوق ہے جسے آج تک کوئی گن نہیں سکا. یعنی کوئی حتمی نتیجہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ اتنی اقسام مخلوق کی ہے. ان میں ایک قسم کی مخلوق ہے انسان، اور پھر انسان اربوں کی تعداد. یہ انداز اس طرح سے بنتا ہے کہ جسے ہم بہت بڑا لیڈر کہتے ہیں، اس فضا کو پھیلا کر دیکھا جائے تو جس طرح ہمیں چیونٹیوں کا لشکر اور ان کا لیڈر نظر آتا ہے، اس کی ایک حیثیت بنتی ہے. اور اس محیط کائنات میں ان بڑے بڑے لیڈروں کی اتنی حیثیت نہیں ہے. کوئی بندہ وہ سلطان ہے یا امیر،
کائنات کے اس کینوس کو لے کر اشاریہ لگا کے ساتھ صفر لکھنا شروع کر دے، اسے 100 سال یا 200 سال یا 1000 سال زندگی مل جائے، وہ اپنے لیے 0 لکھتا چلا جائے گا، ایک لکھنے کی باری نہیں آئے گی۔ کوئی بھی شخص محاسبہ کر کے تجزیہ کر کے اپنے لیے 0.00001 لکھنا چاہے کہ میں بھی ایک ہوں، اس کی زندگی خود کو ہمیشہ 0 لکھتے ختم ہو جائے گی۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خربوں صفر لکھنے کے بعد بھی ایک لکھے۔ تو اس اعتبار سے کسی بھی کی بھی اس کال کا حیات میں کوئی حیثیت نہیں۔ اگر بے حیثیت ہے تو ہم سلطان و امیر سمیت، پیر اور عالم سمیت، ایک عامی اور ایک پڑھے لکھے بندے سمیت، ہم سارے ہی کوئی شاید نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی کارگاہ اتنی وسیع ہے۔ پھر ایک دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیے، کوئی ایک بندہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کے دنیا سے چلے جانے سے اللہ کا نظام متاثر ہوا۔ ویسے اس کی اتنی گریٹنس ہے، اس میں اتنی وسعت ہے، اس میں اس کی اتنی کوئی ٹھوس بنیادیں ہیں، اس کی اتنے طے شدہ ضوابط ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن نظام متاثر نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام آئے، انبیاء علیہ السلام انقلاب لائے، انبیاء علیہ السلام تشریف لے لے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، بادل بنتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، نیکی بدی بیماری صحت، سارا نظام جو کروں، بادشاہ مر جاتا ہے، ایک فقیر مر جاتا ہے۔ نہ بادشاہ کے مرنے سے نظام متاثر ہوتا ہے، نہ فقیر کے مرنے سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کی کوئی حیثیت۔ اگر ہم اس روم میں ہیں کہ میں کیا کروں، بڑے بڑے یہاں بسے کوئی بڑا نہیں ہے، سب نہ ہونے کے برابر، نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ کسی کو جانوں کی۔ اب اس کو دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیں، اللہ کریم کے ہاں اس کی اس وسیع کائنات میں کون سا نقطہ ہے، کون سا ایسا پوائنٹ ہے، کون سی ایسی مخلوق ہے جس پہ ہمیشہ قدرت کی نگاہ گڑی ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ اس کو اتنی اہمیت مل گئی کہ اتنی وسیع کارگاہ میں وہ ہمہ وقت قدرت کی نگاہ میں ہے۔ اس نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو پھر ہم سائنس کی راہ سے دیکھیں تو جتنے سیارے آج تک دریافت ہو سکے ان میں ایک قدر مشترک، ان سب سیاروں کی گرمی سردی یا ان سب سیاروں کے دباؤ یا عدم دباؤ یا ان سب سیاروں کی روشنی یا ان سب کی تاریکی یا ان سب کے اثرات وہ نظر آنے والے ہوں یا نظر نہ آنے والے ہوں، ان سب کی توجہ کا مرکز زمین۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو تبدیلیاں زمین پہ پیدا کرتا ہے، چاند کا اوتار چڑھاؤ زمین پہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ستاروں کا طلوع و غروب زمین پہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ یعنی کائنات کے جتنے سیارے ہیں ان کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ یہ چھوٹا سا سیارہ جو زمین ہے، اور ہر سیارہ کوئی نہ کوئی خدمت بجا لا رہا ہے، اسے سائنس دریافت کر سکی ہے یا نہیں کر سکی۔ اب اتنی اہمیت اس زمین کی کس لیے ہے؟ اس سے بے شمار مخلوق ہے، لیکن فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پر جتنی مخلوق ہے وہ سب نوع انسانی تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے۔ کسی کو تم کاٹ کر کھا لیتے ہو، کسی کے لباس کی کھال کے جوتے بنا لیتے ہو، کسی سے دودھ حاصل کرتے ہو، کسی سے کھیتی باڑی، کسی پر بوجھ لاتے ہو۔ ساری مخلوق جتنی بھی ہے، جس مچھر کو آپ مضر کہتے ہیں دوسری جگہ وہ بھی آپ کے لیے صحت کا سامان کر رہا ہے، جس پرندے کو ہم نقصان دہ کہتے ہیں دوسری طرف وہ ہمارے لیے رہنے کا اہتمام کر رہا ہے۔
ہے. جس درندے کو ہم مضر گردانتے ہیں یا موزی گردانتے ہیں، دوسری طرف وہ ہمارے لیے خدمت انجام دے رہا. مطلب ہے کہ ان ساری توجہات کا مرکز انسان. اب اس ساری مخلوق کو ایک لگے بندے پروگرام میں پرو دیا گیا. فرشتے سے لے کر چیونٹی تک ہر چیز اپنے پروگرام کی قیدی ہے، اس پروگرام کے اندر چل رہی ہے. ہر چیز حکم کی تابع ہے. کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ یہ نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے کہ حاکم کون ہے. حاکم سے کوئی سروکار. اس قدر وہ اس میں حکم میں سارے لگے ہوئے ہیں، حکم کی اساس. فرشتہ جب سے اللہ نے تخلیق فرمایا جب تک رہے گا لا یعصون اللہ، اس سے نافرمانی کا کوئی گمان نہیں، اطاعت میں لگا ہے. تو یہ ابدی اطاعت، یہ دائمی اطاعت اسے کتنی بلندیاں اور عظمت عطا کرتی ہے. وما منا الا له مقام معلوم، ہر ایک اپنی خاص جگہ پہ کھڑا ہے اور جب سے بنا ہے جب تک رہے گا اطاعت کرتا رہے گا، لیکن اسی جگہ رہے گا. مقام وہی ہے جو تخلیق فرمایا اور ان کے ذمہ سجدہ ہے، اور وہ سجدے میں چلے گئے اور جب تک رہیں گے ان کا سر زمین سے سجدے میں ہے اور سبحان رب العالی کہے جا رہے ہیں. کوئی اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں. لیکن وہ دائمی سجدہ، وہ دائمی رکوع اور دائمی ذکر اذکار، دائمی اطاعت جو باقی امور میں کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے لیے ترقی درجات کا سبب نہیں ہے، بلکہ ایک روٹین پر طے شدہ ایک معاملہ ہے جس میں وہ چل رہے ہیں اور اس میں نہیں. اس ساری کائنات میں ایک انسان ایسی مخلوق ہے، وہ خواہ آپ کو گلی میں بیٹھا ہوا فقیر نظر آئے یا کسی بہت بڑی مملکت کا سربراہ نظر آئے، دونوں انسان ہیں. اور اللہ نے دونوں کو یہ شعور بخشا ہے کہ وہ حکم میں محدود نہ رہے بلکہ حاکم کو دیکھنے کی ضرورت رکھتا. یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ وہ عظمت باری کو سمجھ سکے، وہ حاکم کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر سکے، اور پھر اس کا جی چاہے کہ اس کی اطاعت کی جانی چاہیے تو اس کے سامنے سب کو مارے. اور اگر وہ یہ رشتہ استوار نہیں کرتا تو اطاعت نہ کرے، اسے مجبور نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کی گرفت بڑی سخت ہے کہ میں نے اتنی کائنات سے تھک کر اتنی مخلوق کو میں نے تیری خدمت پہ لگا دیا اور تو میرا شکریہ بھی ادا نہ کر. اتنا بھی نہ کہہ سکا کہ تیری مہربانی خدا. ساری زندگی کا دینے کا ایک یہ لمحہ حاصل چاہیے تھا. انسانی ساری زندگی کا حاصل ایک وہ لمحہ ہے کہ جب وہ بالکل واقعی کہہ دے کہ خدا تیری ایک جملہ. لیکن یہ جملہ کہنا آسان نہیں. الفاظ دہرائے جا سکتے ہیں، لکھے جا سکتے ہیں، تقریریں، لیکچر، منظوم، قصیدے، نظمیں، لیکن واقعی وہ کیفیت جو دل سے اوت کر آئے، جس میں خاموشی زباں بن جائے، جس میں حال اور کیفیت جو ہے وہ گفتگو بن جائے اور واقعی وہ کہہ دے کہ خدایا میں تیرا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اتنے انبار نعمتوں کے تو نے مجھ سے داد دی، اتنی اہمیت تو نے مجھ سے قوات کو عطا کر دی، اتنی بلندی تو نے مجھے دے دی جو میں پستیوں کا باسی تھا. محض ایک حیوان، محض ایک درندہ صفت، محض ایک شیطان کا کھلونا، محض مٹی کا بنا ہوا ایک پتلا، اور تو نے مجھے اتنی اہمیت دے دی کہ میں ان ساری قباحتوں سے نکل کر ان راستوں پہ چلا گیا جن پہ فرشتے نہیں جا سکتے. ان عظمتوں پہ تو نے پہنچا دیا جہاں فرشتے خادم ہیں، ان مقامات پہ تو مجھے لے گیا جہاں فرشتے جو ہیں وہ
ملازموں کی طرح کام کر رہے ہیں. یہ وہ لمحہ ہے جو حاصل ہے حیات. اب اگر بندہ اس کارگاہ حیات کو سمجھنے کی فکر ہی نہ کرے، اس کارگاہ حیات میں اپنی حیثیت کا تعین ہی نہ کرے، اور پھر یہ نہ دیکھے یہ جو جتنی بڑی عمارت جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں ہر اینٹ کا، ہر ایک چھوٹے روڑے کا، سیمنٹ کے ہر ذرے کی ایک کنٹریبیوشن ہے، ایک اس کا حصہ ہے. کتنا باریک ذرہ ہوتا ہے سیمنٹ میں، لیکن اس سیمنٹ کے ذرے کا اتنے حصہ ہے. اگر ایک ایک ذرہ الگ ہونا شروع ہو جائے، جی میرا کیا ہے، دوسرا کہ جی میرا کیا ہے، تیسرا کہ جی میرا کیا، یہ ساری عمارت ملبے کا ڈھیر بن جائے گی. یہی حال انسانی برادری کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم ذروں کو اکٹھا کر کے ایک قوت بنا دی جو پورے زمین پر انقلاب آفرین کی، اور جس نے تاریکیوں میں روشنی، ظلم کے مقابلے میں عدل اور نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیا. اتنی بڑی طاقت، ایک بائنڈنگ فورس جسے کہتے ہیں، ایک ایسی طاقت جس نے واقعی ہمیں انقلاب آفرین بنا دیا. اب ہم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن اس بائنڈنگ فورس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کروں گا. میں چھوٹا سا ذرا ہوں، میرا کیا مانا. تو بتائیے ہم نے کیا مانا؟ ماننے کا حاصل تو یہی تھا کہ ہر ذرہ اس قوت کا حصہ بنتا، اور وہ طاقت جو حضور علیہ السلام نے بنائی تھی وہ قائم رہی. وہ کتنی مضبوط تھی اس کا اندازہ آپ بدر اول سے کیجیے، اس کا اندازہ آپ علماء راشدین کے عہد انصاف آفرین سے کیجیے، اس کا مسلمانوں کے عہد سے موازنہ کیجیے کہ وہ کتنی بڑی طاقت بن گئی تھی. اب یہ کہنا کہ یہ گزرے وقتوں کی بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے عظمت باری بھی وہی ہے اور برکات نبوت بھی وہی ہے، اللہ کی کتاب بھی وہی ہے. کچھ نہیں گزرا. ہاں گزرا یا آپ کہیں تبدیل ہوا تو وہ میں اور آپ. اگر تبدیلی آئی ہے یا کمی آئی ہے یا کہیں کوئی مسنگ ہے کوئی لنک، تو وہ مجھ میں ہوگا، آپ میں ہوگا، ہمارے آج کے دور کے مسلمان کہلانے والے لوگوں میں ہے. اس طرف کوئی کمی نہیں ہے. وہی برکات ہیں، وہی کیفیات ہیں، وہی انقلاب آج بھی بپا ہو سکتے ہیں، وہی فرشتے جو بدر میں اترے تھے وہ آج بھی اتر سکتے ہیں. لیکن یہ ذرے بے مقدار اپنی حیثیت پہچان، اپنی ذمہ داری پہچان اور خود کو اس طاقت کا حصہ سمجھے بھی اور ثابت کرنے پہ آ جائے، پھر انہیں کوئی نہیں. اللہ کریم ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم انسانوں کی بڑائی سے مرعوب ہونے کی بجائے عظمت باری کو پہچاننے اور اس بارگاہ میں سرخ روح ہونے کے لیے. ہم نے بچپن میں ایک نظم پڑھی تھی، بارش کا پہلا قطرہ، تو اس میں وہ بڑا شاعر نے مزیدار ایک سما باندھا تھا کہ وہ بارش کے قطرے بادل میں بیٹھے تھے اور کوئی نہیں کہتا تھا جی میں ایک قطرہ ہوں اور میں برسوں میں تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس سے کہ میں ضائع ہو جاؤں گا، مٹی میں جذب ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایک قطرے نے کہا بھائی مٹی میں جذب ہوں یا ریت میں پتھر پہ گروں یا درخت پہ، میں تو چلا، میرا کام ہے کہ میں برسوں، اب باقی کیا ہوتا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک کے پیچھے ایک چلا، دوسرا چلا، تیسرا، پھر بارش موسلا دھار ہو کہتا ہے جل تل ہو گیا، طرف پانی پانی میں رہا. ہم اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں. آج ہر ایک مسلمان کہتے ہیں مجھ سے کیا ہو سکتا ہے. ارے بھائی
تو اس سے نہیں ہو سکتا تو کیا دنیا ہے کفر انقلاب آفرین بندے پیدا کرے گی؟ تو جی کو کرنا ہے، اور خدا نخواستہ اگر نہیں کر سکے گا